بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلند تر صلوات تلاوت مجلس آزادی مقبولیت واسطے بار دیگر صلوات تلاوت اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین بانیان مجلس دے تمام مرحومین اس علاقے دے تمام سادات و غیر سادات بالخص شہدائے یمن شہدائے لبنان شہدائے فلسطین شہدائے ورچنار شہدائے غزہ شہدائے فلسطین اور بالخص شہدائے ایران رابر معظم اور انہاں دے ساتھی جڑے شہادت دی منزل تے فائز ہو گئے اور او مرحومین کے جنہاں دا کوئی درود پڑھن والا نہیں تمام مرحومین واسطے بھی ایک ہدیتاً صلوات تلاوت یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تاجیل واسطے جتنی شدت ہے اتنی بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين محبت بھری صلوات الصلاة والسلام على وسيعي ووزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین عبادت صلوات زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح العہد والخیبر قاتل المرہب والانتر والد شبیر وشبر امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صلوات پروردگار قیمتی لمحات عبادت شمار فرمائے میرا اللہ آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ جتنے مومنین جتھو جتھو جس جس علاقے چو جتنے جتنے قدم چل کے مظلوم دے ذکر دی زینت بڑھیں میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے صغائر و کبائر گناہ معاف فرمائے اس ذکر اجبے کے توڑا ساہ لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح سیدہ دا عجر عطا فرمائے پروردگار دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان شیعت دشمنان عزاداری نو نست و نابود فرما سارے امینہ کو اللہ امریکہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما
اللہ اسلامی جمہوری ایران نو فتح نصیب فرما، میرا اللہ افواج اسلامیہ دی نصرت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما، میرا اللہ یوسف زہرا دی عادلانہ حکومت قائم فرما، ہر مومن و حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، مظلوم دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جڑیاں اکھیں سکھ دیاں انہ دی اک بند ہون تو پہلے جنت البقیع دیاں ترٹیاں اجڑیاں تے ویران قبران دی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت۔ مومنین کرام انتہائی معزز سامعین، پروردگار نے حضرت انسان نو اے آرڈر کیتا ہے کہ میرے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو۔ عبادت ہے تو سا تھکے تو نہیں بیٹھے، بولے ایک صلوات پڑھو، میں نے پتہ لگے بھئی بیدار بیٹھے۔ اللہ اللہم صلی اللہ کدی ناراض نہ ہوتا ہے جیڑی جا خالی ہے تھوڑا تھوڑا رل نہ ہو پاتا کدی بات جیڑے پچھو آسن اور ٹپ کے اگیں آسن تے پھر ماحول خراب ہو ویسے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا آگے میری مہربانی، ایک مجلس تا ماحول بن ویسی سننا تا تساں پیچھے بھی بہ کے تے اگے بھی بہ کے سننا۔ ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان۔ میں اجازت ہے نا آل محمد دا فرمان توڑے تک اللہ دا قرآن اور 14 دا فرمان، میرے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو۔ عبادت ہے تو خدا دی، سجدہ ہے تو خدا دا، سر تو لے کے پیرہ تائیں انسان دے جسم دا سب تو افضل حصہ اس دی پیشانی ہے۔ رحمان ادائے اگر جھکے تو صرف میری بارگاہ جھکے، خدا تو علاوہ کسے دی بارگاہ پیشانی۔ اچھا پھر تسی ویکھو بھئی جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا تے نال وقت فوراً اپنی عبادت تو بعد جس گل دا تذکرہ کیتا پھر وہ کتنی اہم ہو سی۔ پہلے اپنی عبادت تے نال جوڑ کے جیڑا اگلا عمل دسیا ادھے ایک تا عبادت میری کر تے نال یاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں پیو نال احسان کریں دا ہویا۔ اپنے ماں پیو تے احسان کرو، یعنی دے کہ مطلب ہے جس طرح پروردگار دی عبادت واجب تے ماں پیو نال احسان کرنا بھی واجب ہے، یعنی اپنی عبادت دے نال جس چیز دا حکم دیتا سو ہے ماں پیو دے نال احسان کرنا۔ ایک بندہ توڑے اور میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت حاضر ہو کے آدھا ہے مولا اے جڑا قرآن اچھ لفظ استعمال ہویا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں، میرا موضوع مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ پتہ لگ ویسی تُسی کتنی دلچسپی نال سن دے ہو، مشکل موضوع ہے یا آسان ہے ہونے پتہ لگ ویسی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بھئی اپنے ماں پیو دے نال احسان کرو۔ مولا اس احسان دا کی مطلب ہویا بھی اسی اپنے ماں پیو نال کیویں احسان کریے؟ 6ویں امام نے فرمایا اس احسان دا مطلب ہے کہ اپنے ماں پیو نال نیکی کرو۔ مولا اس نیکی دا کے مطلب ہے جملہ سمجھن والا، مولا اس نیکی دا کے مطلب ہے 6ویں امام نے فرمایا اس نیکی دا مطلب ہے تیرے ماں پیو غنی کیوں نہ ہوئیں، مالدار ہی کیوں نہ ہوئیں، چاہے انہاں کل کسی چیز دی تھوڑ نہ ہوئے، ہاں اگر انہاں نو کسی چیز دی ضرورت ہوئے نا، انہاں کول رج ہوئے، ہر شہر رج ہوئے، لیکن اس دے باوجود اگر انہاں نو کسی چیز دی ضرورت ہے نا، اے نوبت نہ آوے ہو تیرے کولو منگن، انہاں دے منگن تو پہلے انہاں نو عطا کر، اسے دنا احسان کرنا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ یعنی اس احسان دا مطلب، ادھا مطلب تو ہے کہ بندے چاہیے کہ وہ اپنے ماں پیو دے اتنے نزدیک ہو جائے، اتنی قریبی دوستی ہو جائے، اتنی قربت ہو جائے نا، ماں پیو دے نال ایک دوستی ہو جائے۔ تو دوستی کیویں ہوندی تو اسی سمجھ دیو، یعنی ماں پیو دے اتنے قریب ہو جائے، پھر ماں پیو نو کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے ماں پیو نو دسنا نہ پوے،
میرا بیٹا میں فلاں چیز دی ضرورت ہے، فرمایا انہاں دے منگن تو پہلے انہاں نو عطا کر، اس سے دنا احسان کرنا، انہاں یعنی منگن دی نوبت نہ آوے۔ پھر قرآن اچ رحمان آدھے اما یبلغن عندک الکبر، میں انہاں واسطے پڑھدا پیا جنہاں دے گھر ماں پیو موجود ہے نا، ہے انہاں واسطے۔ ہاں پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، میں اپنے حالات حاضرہ نو بھی نال لے کے سفر کرے سا تے معصومین دے فرامین اللہ دا قرآن کیا دے، 14 دا فرمان کیا دے تے ساڑا معاشرہ کیا دے، میں یہ سارے موضوع لے کے یہ سفر کریں دا ہوئے نظر آساں۔ رحمان دے جدہ دوئے ضعیف ہو ونجن، دوئے بڑھڑے ہو ونجن، اچھا دوئے نہ بھی ہوئن تے دوہاں چو کوئی ہک ضعیف ہو جائے، ماں ضعیف ہو جائے یا بابا ضعیف ہو جائے، تے تُساں ویکھے اسی میں صادق امام دا ایک فرمان پڑھے، معصوم فرمائے جدہ انسان ضعیف ہیچ قدم رکھ دے نا تے ضعیف ہو جائے، بڑھڑا ہو ونجے، او دے اندر دو چیزاں او دے اندر داخل ہو ویندیاں، کیڑیاں؟ ہک نسیان داخل ہوندے، بندہ تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد بھول دے، بڑھاپے چ نا تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد بھول جاندے، انہوں کو نہیں پتہ ہوندہ میں تھوڑی دیر پہلے کیڑی گل کی تھی۔ ایک تو نسیان داخل ہو جاندے تے دوسرا 6ویں امام فرماندے او دے اندر بچپنا آ ویندا ہے، بھول وینا اور بچپنا، اے دو چیزاں ضعیف دے اندر داخل ہو ویندیاں۔ اور تساں ویکھیا اسی جدہ انسان 80 تو تے ٹپدا ہے نا، 90 95 100 تے اس دے اندر ایک ایسا بچپنا آ جاندہ ہے کہ وہ گل نو بار بار کردا ہے، انہوں سمجھ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، اس نو یہ سمجھ نہیں آندی بھئی میں پیچھے 10 منٹ پہلے باویں گل کر بیٹھا، ہر 10 منٹ بعد وہ گل، ہر محفل اچ وہ گل، دوستاں اچ باسی وہ گل، بھراواں اچ باسی وہ گل، اولاد اچ باسی وہ گل، مومنین کرام ایک گل نو بار بار دہراندا ہے۔ رحمان دے فلا تقل لہما اف، او تیرے سامنے ایک گل نو بار بار دہراویں نہ تیری زبان تے اف تک نہ آوے۔ ماں پیو دے بارے چ قرآن آدھے فلا تقل لہما اف، اف تک نہ آکھ۔ اف دا مطلب یہ نہیں بندہ منہ چو آکھے اف، اف دا مطلب ہے تیرے متھے تے واٹی نہ آوے، ہاں تیرے متھے تے واٹی نہ آوے، بھئی بابا کوئی میں 50 واری تیری زبان چو یہ گل سن بیٹھا، نہ آکھو اپنے ماں پیو نو کدی نہ آکھو بابا اے ہون تے 10 منٹ پہلے تساں گل کیتی ہے تے تساں پھر گل پہ کریں دے ہو، نہیں، میں آگے عرض کر چکا 6واں امام فرمائیں دے او دے اندر نسیان ہے، او بھول ویندے پتہ نہیں گل کیتی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں تساں محسوس کیتا ہوئے ہر واری او گل انجے سجا کے کردہ ہے جی میں پہلی واری پہ کردہ ہو، ہر واری او گل انجے سجا کے کرے سی جی میں او پہلی واری پہ کردہ ہے، فرمایا تو انجے سن جی میں پہلی واری سندہ بیٹھا ہو، وہ توڑے سامنے بار بار ایک گل نو دہراویں، بار بار ایک گل نو دہراویں، لیکن فلا تقل لہما اف، 6ویں امام فرمائیں اے اف تو نکل لفظ ہی کوئی نہیں، الف تے فا اے دو حروف دا مجموعہ بندہ ہے اف، اف تو چھوٹا لفظ ہی نہیں ہے۔ 6ویں امام فرمائیں کدی اس تو کوئی چھوٹا لفظ ہوئے آنا خدا اس تو بھی منع کرے، ماں پیو دے بارے چ اف تک نہ کرو۔ پروردگار جلے ہو میرے سامنے گل نو بار بار کر دیں، میں انسان ہاں، میں تھک وینا، بار بار جو کر دیں میرے سامنے پہ کہ میں کیا کراں، رحمان آدھے اف تک نہ کر تے نال ہی آدھے ولا تنہرہما، او تیرے سامنے 70 واری بھی گل نو دہراویں نا، ضعیف ماں پیو نو کدی جھنک نہ پیا دے، اپنے ماں پیو نو کدی جھنک نہ دے۔ پروردگار میں انسان ہاں، میں تھک وینا، کتنی واری میرے سامنے ایک گل نو کر دیں، میں جھنکا نہیں ہونا نا، فرمایا نہیں ولا تنہرہما، ایک تا انہوں نے جھنک نہ دے میں، پروردگار کیا کرا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدہ بھی ماں پیو نال گل کریں تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تیرا لہجہ دھیما ہونا چاہیے، اپنے ماں پیو دی آواز تو آئمہ نے جڑے سن فرامین دسن میں تن سنینا، ماں پیو دے بارے 14 نے کے سن دسے او میں تن دساں، اور جنہ دے گھر ماں پیو انہوں قدر کرو مومنین اکرام، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں کدی جھنک نہ دیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں پیو نال جدن بھی گل کرے نا تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے، دھیما ہونا چاہیے، کدی بھی ماں پیو دی آواز تو اپنی آواز نو اچھا نہ کرے، ہمیشہ تیری آواز ماں پیو دی آواز دے نیوی ہونی چاہیے، تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تیرا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ میں حیران ہویا ہے نا جملہ تو بعد معصوم فرمائیں 6ویں امام دا فرمان، فرمایا ماں پیو دا کدی سدھا نہ چاہ، یعنی ماں اور باپ دا سدھا نہ چاہ کے بولاونا نہ چاہ،
مولا کیویں بلاں؟ فرمایا آکھ اماں جی. میں انجے پڑھے جی میں توڑے سامنے پڑھدا پہ اماں جی ابا جی یا کوئی متبادل لفظ استعمال کر ماں پیو واسطے. سدھا نہ چاہ کے کدی بھی نہ بلا. مولا چاہ کے بلائیں. فرمایا بدتمیز شمار ہو سے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، موالب منسلہ. اللہ مسلم. ماں پیو دا کدی سدھا نہ چاہے بدتمیز شمار ہو. فرمایا خدا دنیا تے عزت دیوی، شہرت دیوی، بخت دیوی، کوٹھیاں کاراں تے بنگلے. خدا اگر دنیا نال نوازے نہ تین چودراٹ ماں پیو دے سامنے نہ وکھائیں بھئی میں بڑا چودھری ہاں تے میں بڑا سردار ہاں تے نہیں. فرمایا اکثر تو گڑیاں دے پیچھے لکھی ویکھیا سی یہ سب تو میری ماں کی دعا کا اثر ہے. اگر خدا اس دنیا تے عزت شہرت بخت دیندہ ہے او والدین دیاں دعاواں دا صدقہ دے. جدن بھی اپنے ماں پیو دے سامنے آؤ بھاویں زمانے دا چودھری ہو سیں بھاویں زمانے دا سیٹھ ہو سیں لیکن جدہ ماں پیو دے سامنے آؤ توڑے شانے جھکے ہوئے ہونے چاہیے. ادب نال توڑا سر جھکے ہویا ہوئے. مومنین اکرام تیرا لہجہ نرم ہوئے تیرا لہجہ دھیما ہوئے. جدہ ماں پیو دے سامنے آؤ کدی بھی اچھی آواز نہ بولو. 3 لفظ صادق امام نے فرمایا ولا یمشی بین یدے. ٹردے پہ ہو نا ماں پیو نال اکٹھے ٹردے پہ ہو کدی بھی اپنا قدم ماں پیو دے قدم دے اگے نہ رکھو. او ضعیف انو کمزور انو ٹر نہیں سکدے انہاں دے قدم تو اگے قدم نہ رکھو. او ضعیف ان تساں جوان ہو. فرمائے او ہولے قدم چاہیں انہاں دے پیچھے ہولے ٹرو. او تیز قدم چاہیں انہاں دے پیچھے تیز قدم اٹھاؤ. تیز قدم اٹھاؤ لیکن اگے قدم نہ اٹھاؤ. ہمیشہ اپنا قدم ماں پیو دے قدم دے پیچھے رکھو. دوسرا لفظ فرمایا ولا یجلس قبلہو. جتھے بان والیاں جاواں بنیاں ہون نا تے تسی بھی ہوئے تے نال ماں پیو بھی ہوئے اولاد بھی ہوئے نال ماں پیو بھی ہوئے. فرمایا پہلے ماں پیو بٹھا بعد چاپ باؤ. انج نہ ہوئے تو بیٹھا ہوئے تے تیرے ماں پیو کھلوتے ہوئے ہوئے. اگلا جملہ ذرا معاشرے تے نظر دوڑا کے وکھے جیڑا جملہ میں ہون توڑے سامنے پڑھنے لگا. صادق امام نے فرمایا ولا یستسب لہو. بنیاچ کھلو کہ کدی ایسی گل نہ کر گل تو کریں تا گالیاں تیرے ماں پہ ان پہیاں مل دیاں ہو. اے ذرا اپنے معاشرے نظر دوڑا کے ویکھو جتھا 4 سنگتی جتھے 2 بیلی رل کے کھلوتے ہوئے 3 سجن جتھے رل کے کھلوتے ہوئے ایک کوئی ایسا گل کرے سی بھئی دوسرے دی زبان چو ایک ایسا جملہ نکل سی کہ جس دا نتیجہ اس دے ماں پیو بن دین. مومنین اکرام یاد رکھیا ہے او زبان اے اصل جڑا چاہوں بنیاج کھلو کہ اولاد دی زبان چو جملے نکل دین اے ماں پیو دی تربیت پہ ہی بولیں دیئے. سمجھ آئیے نا. اگر تسی چاہندے ہو کہ معاشرے وچ ساڑی اولاد دا سر فخر نال بلند ہوئے تو اس دی اچھی تربیت کرو. اس دی زبان چو اگر اچھے جملے چاہندے ہو نا تے ماں پیو چاہی دے کہ اس دی اچھی تربیت کرو. فرمایا ولا یستسب لہو. بنیاج کھلو کہ کدی ایسی گل نہ کر کہ گل تو کرے اور نتیجہ اس دے ماں پیو دو پیا ویندا ہوئے. حیران ہویا انہاں جملیاں تو بعد. فرمایا جداں بھی باہر آؤ نا کاروبار بند کر کے دکان بند کر کے جدہ گھر آؤ اولاد واسطے حکم ہے نا کوئی شے لے کے آیا کرو تے آ کے پہلے دھی نو دتا کرو. میں اپنی اکھاں نال پڑھے. فرمایا آؤ نا تے ماں پیو واسطے بھی کوئی شے لے کے آیا کرو. شامل کاروبار بند کر کے دکانہ بند کر کے جدہ آؤ ہاں کوئی شے لے کے آؤ کوئی شے لے کے آؤ اور آ کے اپنے ماں اور باپ نو دیو. میں حیران ہویا اس جملے تو بعد. فرمایا جدہ ماں پیو نو کوئی شے دینی ہوئے نا توجہ میرے پاس ویکھن نال اشارے نال تعلق رکھ دے. فرمایا جدہ ماں پیو نو کوئی شے دیو نا اس طریقے نال نہ دیو. میرے پاس ویکھو میں پیادا اس طریقے نال نہ دیو. اے طریقہ جڑا ہوندا ہاں اس طریقے نال چاہ کے اس طریقے نال. فرمایا ماں پیو نو اس طریقے نال نہ دیو. مولا کیویں دیواں؟ فرمایا جداں بھی ماں پیو نو کوئی شے دینی ہوئے انہاں دے سامنے ہتھن پھیلایا کر. اپنے ماں پیو دے سامنے ہتھن پھیلایا کر. مولا اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس طریقے نال دے سیں تا تیری مرضی شامل ہو سی. اس طریقے نال دے سیں تا ماں پیو دی مرضی شامل ہے. وہ اپنی مرضی نال چال ایسن انہاں جو کچھ چاہنا ہو سی وہ اپنی مرضی نال چاہسن. اس طریقے نال نہ دے اپنے ہتھن انہاں دے سامنے پھیلا. مومنین کرام امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام اپنی ماں نال بے کے روٹی نہ کھیندے. چوتھے امام زین العابدین سوتیلی ماں نال بے کے روٹی نہ کھیندے. توڑا کی خیال ہے کیوں نہ کھیندے؟ بھئی ماں سوتیلی ہے.
انہاں دی یہ تربیت نہیں، اس گھرانے دی یہ تربیت نہیں، تو زمانے سبق سکھاون والے آئے. کیوں نہ وقت ماں نال بہ کے روٹی کھیندے؟ صرف اس وجہ تو ماں نال بہ کے روٹی نہ کھیندے ہو سکتا ہے جیڑا لقمہ میری ماں نے تروڑنا ہوئے وہ میں نہ تروڑ لیں. صرف اس وجہ تو اپنی ماں نال بہ کے روٹی نہ کھیندے. مومنین کرام، ہون بھی میری کار وہ کتاب موجود ہے. ہاں معصوم فرمایا جدا راتی سمو نا، اس تو بڑا میں والدین دی عظمت دا جملہ توڑے سامنے کے بیان کر. ماں پیو نال اکٹھے سمو نا، ان ستا کرو بھائی توڑا چہرہ ماں پیو والے پاسے ہو گئے. میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں. توڑا چہرہ توڑے ماں باپ والے پاسے ہوئے. مولا اس دا کیا فائدہ؟ فرمایا کوشش کیتا کر ماں پیو دو کانڈ نہ ہوئے، ماں پیو دو کانڈ نہ ہوئے. مولا اس دا فلسفہ اور اس دا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جدہ بھی سونا ہاں سین گئے ہیں تو ایک وکری گل انسان نو نہیں پتہ چلتا اگر کانڈ ہو گئی ہے تو. فرمایا اگر ہوش ہی نا تو کوشش کر جتنی دیر ہوش ہی نا اپنا رخ ماں پیو دو نہ پھیرو. مولا کیوں؟ فرمایا اگر ماں پیو والے پاسے رخ کر کے سمسے نا اس دا اتنا ثواب ہے. مولا کتنا؟ فرمایا اللہ دی رائے جہاد تو افضل ہے. اللہ دی رائے جہاد کرن تو افضل ہے. کیا بھئی توڑا رخ توڑے ماں باپ والے پاسے جنت ہے. مومنین کرام، اللہ دی ذات نے جنہاں دے گھر ماں پیو موجود ہیں، پروردگار نے انہوں نے ایک موقع عطا کیتا ہے. انہوں نے موقع عطا کیتا ہے. میں ایک عالم دین دی زبانی یہ جملہ سنیا کہ ایک بندے نے منت منی ہے کہ پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے نا میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے سا. تھکیا ہے نہیں؟ میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے سا. جدہ کام ہو گیا اسنا تے رسول نو آکے دائیں یا رسول اللہ ہن جنت دی چوکھٹ کی دو لے آواں. کام تو وہ ہے جیڑا میرا ہو گیا ہے سمجھنے نال تعلق رکھتا ہے. فرمایا منت پوری کرنا چاہنا ہے گھر ماں موجود ہے ماں دے قدمہ تے بوسہ دے انہیں سمجھ میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے گیا. تو انہیں سمجھے میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے گیا ہے گھر ماں دے قدمہ. کوشش کیتا کرو اے دعائیں لیا کرو ماں پیو کو دعائیں لیا کرو. اے جنہ دی جوان اولاد جڑی جوان اولاد ہے جنہ دے بزرگ ماں پیو بیٹھے کوشش کیتا. تو میں اپنے والد صاحب دا ایک جملہ نقل کرا. میرے والد صاحب میں اکثر مجلس تے نکل دے ہویا انہاں دے ذمہ دعا لینا بھی والد صاحب بھی کیوں ماں پیو ہے نا بزرگ ان میں انہاں نا دا میرے حق کی دعا کیتا کرو. ایک دن انہاں کول میں بیٹھا ہوں تو میں انہاں نا کیا والد صاحب میں کہ شاہ جی ساڑھے حق کی دعا کیتا کرو. انہیں ایک جملہ فرمایا. انہاں کہا میرا بیٹا ضروری نہیں ہوندہ بھئی ماں پیو دی زبان چوں کوئی دعائیہ جملہ نکلے. یہ ضروری نہیں ہوندہ. میں کہ اس گل دی وضاحت کرو. انہاں کہا جدہ ماں پیو اولاد آلے پاسے مطمئن ہوئے نا تے اولاد ہوئے فرما بردار تے اس فرما برداری دے عوض زدہ ماں پیو دے چہرے تے مسکراہٹ آن دیئے نا انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ دا آونا بھی اولاد دے حق کی دعا شامل ہوئے دیئے. ہاں کوشش کرو ماں پیو نو خوش رکھو. انہاں دا خوش ہونا بھی توڑے حق کی دعا ہے. اکثر ماں پیو اپنی اولاد نو مرندن بچیاں نو چھوٹے بچیاں مرندن. کیوں مرندن؟ ایک ہوندی ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوندی ہے تنقید برائے اصلاح. ماں پیو دا جڑا ہاتھ اٹھدا ہے اولاد تے او اصلاح واسطے اٹھدا ہے، وہ اصلاح واسطے اٹھدا ہے. ماں پیو تو وڈا بھی کوئی اصلاح کرن والا ہوندا ہے. مومنین کرام ہمیشہ ماں پیو اصلاح واسطے مرندن. تو جلے ماں پیو ہاتھ اٹھاویں نہ کدی بھی انہاں نہ مارو بدلے کھلو کے. ایسیاں بدبخت اولاداں ویکھیں ماں پیو مارے نہ گوں اولاد بھی مرین دیئے. فرمایا ماں پیو تیرے تے ان ضربا کا 6ویں امام دا فرمان ہے. فرمایا ان ضربا کا اگر ماں پیو تیرے تے ہاتھ اٹھاویں نہ فقل لہما غفر اللہ لکما انہاں تے ہاتھ نہ اٹھا جتھے کھلو کے تین مارن اس جگہ تے کھڑے ہو کے تو خدا دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے انہاں دی بخشش واسطے دعا مانگدا ہویا نظر. پروردگار میرے کمزور ماں پیو تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی سر دی سفیدی تے رحم فرما. پروردگار انہاں دے کمزور ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی لٹک دی ہوئی جلد تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی کمزور سماعت تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی کمزور بصارت تے رحم فرما. دعا مانگیا کرو ربنا غفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں پیو تے انہیں رحم فرما جی میں بچپنے چونا میرے تے رحم فرمایا. مومنین کرام اے جتنے میں دن جملے دسن نا
کدی نہ ساریاں تے عمل کر دے یا گھر وچ ایک واری ماں اور باپ دے چہرے دو ویکھسن پیار اور محبت دی بھری ایک نگاہ نال ماں اور باپ دے چہرے دو ویکھ رسول وعدہ پہ کرنے فرمایا ایک واری ویکھسیں میں رحمان اللہ ایک مقبول حج دا ثواب تیرے نام اعمال وچ درج کرے پیار اور محبت دی بھری نگاہ ماں اور باپ دے چہرے دو ویکھ اللہ ہی کا حج دا ثواب تیرے نام اعمال درج کرے سی مجمع چو ایک جوان کھڑا ہو کے دیں یا رسول اللہ تے جیڑا سارا دے گار ہوئے تے دیاڑی 100 واری ماں پیو دے چہرے دو ویکھے تساں کہ ایک واری ویکھ ایک حج دا ثواب تے جیڑا دیاڑی 100 واری ماں اور باپ دے چہرے دو ویکھے فرمائے شرط ایک ہوئے محبت اور پیار دی بھری نگاہ ہوئے ایک واری ویکھ سیں تا ایک حج دا ثواب 100 واری ویکھ سیں اللہ 100 حجاں دا ثواب تیرے نام اعمال مومنین کرام میں اپنی آنکھاں نال اے جملے پڑھن جڑا ماں پیو دا نافرمان ہو سی نا جنت وچ نبیاں تو ایک درجے دے فاصلے تے ہو سی تے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہو سی جہنم وچ فرعونیاں تو ایک زینے دے فاصلے تے ہو سی جڑا ماں پیو دا نافرمان ہوئے خدا دنیا تے سزا دیندا ہے اور جلدی سزا دے دیندا ہے اس واسطے سزا دیندا ہے آخرت خاسرت دنیا والا آخرہ دنیا چ بھی نقصان اور آخرت چ بھی نقصان لیکن مومنین کرام دنیا تے اس واسطے سزا دیندا ہے تاکہ ایک نو سزا ملے تے باقیاں نو سبق حاصل ہوئے باقی سبق حاصل کریں مومنین کرام اوکھی روح نکل دی ہے اس بندے دی جڑا ماں پیو دا نافرمان ہوئے تھکے تا نہ ہو بیٹھے اوکھی روح نکل دی ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہوئے مومن تے کافر دی روح دا تو ان پتہ ہو سی مومن دی انج نکل دی ہے جی میں مکھنے چوں تے کافر دی جی میں ریشم دا کپڑا ایک کنے والی جھاڑی تے سٹ کے چھکیا جائے تے جی میں اس دا دھاگا جدا ہوندہ ہے ماں پیو دا نافرمان ہو سے تا انجے روح پرواز کرے سے اور یاد رکھنا مومنین اکرام میں ایسے کہیں ایسے بدبخت ویکھیں ماں پیو ناراض ہیں تے سجدے انہاں سجدیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں گھر ماں پیو ناراض ہو گئے میں بڑے ذمہ داری نال ایک جملہ آکھاں میں پڑھدا پیا سو ایک بندے نے اپنی ماں نو تماچا ماریا تماچا مار کے تے پہاڑ تے چلا گیا تے چوٹی تے ون کے تے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو گیا ہاں مار کے تماچا اتے چلا گیا چوٹی تے جا کے اللہ دی 40 سال اللہ دی عبادت کرے دارے تھوڑے نہیں ہیں 40 سال زندگی دا ایک حصہ ہوندہ 40 سال تک اللہ دی عبادت کریں دا رہا تے ایک دن ہاتھ چاہ کے دے خدا یا کوئی قبول بھی ہے یا کوئی نہ 40 سال تو بعد اللہ دی بارگاہ چاہتا ہے خدا یا قبول ہے یا کوئی نہ میں جو اتنی عبادت کرے نہ راتی دیاڑی آواز پروردگار آئی گھر مانو پہلے راضی کر تیرے 40 سال دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جے تیرے ماں پیو تیرے تے ناراض ہوئے راضی کر لو میں مومنین کرام میں واضح الفاظ چاکھاں میں واضح آئمہ دے فرامین نو سامنے رکھ کے میں واضح الفاظ چاکساں کسے دے آنکھیں لگ کے ماں پیو نال جھیڑا نہیں کر کسے دے آنکھیں لگ کے میں مزید اگر گال نو واضح کرا بچیاں دے پچھے آ کے ماں پیو نال نہیں بھیڑنا بچے اکسامن نا ماں پیو نال نہیں بھیڑنا ماں پیو تیری اولاد نو مارن نا تے بدلے چ اولاد دی محبت چاہ کے تے ماں پیو نال بھیڑنا نہیں مارن پہ کی ہو گیا اگر وہ جھنک دن تک کی ہو گیا وہ بزرگ ہیں نا اولاد تے پچھے آ کے کدی بھی ماں پیو نال بھیڑنا نہیں مومنین کرام دوستاں دے آنکھیں لگ کے ماں پیو نال نہیں بھیڑنا اور واضح الفاظ ہے اگر میں آنکھاں تا رانجی نہ ہوئے آئے بیویاں دے آنکھیں لگ کے بھی ماں پیو نال نہ بھیڑے آئے کیونکہ یہ سارے اور رشتے جڑے وقت مل ویسے اولاد خدا پھر بھی عطا کرتا ہے بیوی خدا پھر بھی دے چھوڑ دوست احباب خدا پھر بھی عطا کرتا ہے نہیں لب دے تا ماں پیو نہیں لب دے ایک ایسے موتی انہاں جڑے خدا دی ذات نے انہاں دیتے ہیں جنہاں دے ماں پیو جیندے انہاں دی قدر کیتا کرو صبح نکلو نا کاروبار واسطے تا ماں پیو دے قدمن چوم کے نکلیا کرو وجدہ شام لیا سو تواتا اپنی زندگی چیک نکھار ویک سو میری یہ زندگی دا معمول ہے میں مجلس واسطے نکلتا تو پیر چم کے نکلتا کیونکہ اللہ دی ذات نے میں جنت دیتی ہے میرے گھر جنت ہے
تو ان پتہ ہی نہیں ہوندہ بابا گھر بیٹھا ہوئے خدا کتنیاں برکتہ نازل کرتا ہے، تو ان پتہ ہی نہیں ہوندہ. اس ویلے پتہ لگتا ہے جدوں دنیا تو ٹور ویندے، ہمیشہ اس ویلے پتہ لگتا ہے، کیونکہ ہیرا ہاتھ تے ہوئے تو انسان نو قدر نہیں ہوندی، ڈھے پوے تو دو حصے تقسیم ہوئے تو پھر حال و حال کردا ہے. خدا دی ذات نے مومنین اکرام اس بدبخت اولاد دا کے فائدہ، اس بدبخت اولاد دا کے فائدہ، پیو سڑکاں تے پیا رلدہ ہوئے تے اولاد گھر بیٹھی ہو، اس تا کوئی فائدہ نہیں. اس نال چنگا اللہ اولاد ہی نہ دے ویا. مومنین اکرام جس ویلے انہاں آرام کرنا ہی ہو تو روڈاں تے پہ رل دین، تے جس جوان اولاد نو سہارا بڑھنا چاہیے آیا وہ گھر بیٹھے ہوئے نہیں. مومنین اکرام میں سوشل میڈیا دا دور ہے، میں دو چار جملے عرض کر کے مصائب پڑھن لگا. میں سوشل میڈیا تے اپنی اکھاں نال ایسے واقعے ویکھن، اور یقیناً تسی تک کثرت نال بزرگ بیٹھے ہو، میرے تو زیادہ عمرہ لے بیٹھے ہو، تساں یہ واقعے زیادہ ڈٹھے ہو سن. میں سوشل میڈیا تے ویکھیا ایک ضعیف باپ، سنے میرا جملہ، اسے دور دی گل پیا کرنا، اسے پنجاب دی گل پیا کرنا. ایک ضعیف باپ سردیاں دی رات تے روڈ دے کنارے متھا لا کے نہ انجے، سردیاں دی رات ہے، سردیاں دی راتی دا 11 ادھی رات ہوندی ہے، انجے اپنی فروٹ علی ریڑی نہ لنجے متھا ٹیک کے نا ستا ہویا. ادھی رات لے جوان اولاد ویکھیا بابا گھر کوئی نہیں آیا، ویکھیے تو صحیح بابا کی دے گیا. اولاد ڈھوڑ دی جدہ آئی انہاں ویکھیا آؤ سامنے روڈ دے کنارے بابا آتے اپنی ریڑی نال متھا لا کے ستا ہوئے. وہ جوان اولاد جڑی ایسی بدبخت اولاد تک کوئی فائدہ نہیں، وان کے پیو نو ہلا کے آدھن بابا اٹھنا ادھی رات ہو گئی ہے گھر چلیے. جدوں اس پیو دا موڈا ہلایا ہے نا، بابا ستا ہویا نہیں، بابا مر چکا. ستا ہویا نہیں، اس نو تا آرام دی ضرورت آئی، اس بابے تا آرام دی ضرورت آئی. رقبے کتنے اوکھے بن دین توڑے نالو بہتر کون سمجھے؟ تسی سارے زمیندار بیٹھے ہو، کتنے اوکھے رقبے بن دین. جوان اولاد آئی آدھی ہیں، او جوان اولاد آدھی اسی زمینہ وچینے آتے پیو آدھائی میں نہیں وچیندہ، میں نہ گناہگار. اکھا نالے ویڈیو کلپ ویکھیا مومنین اکرام، اس کے کیتا ایک پتر نے ایک ہی پاسو پکڑیا اینجے ہتھاں والے پاسو، تے ایک پتر نے پیراں والے پاسو پکڑ کے پیو نو چاہ کے دوجیاں نے رقبیاں میں سٹے آئے. کیوں؟ صرف بابا مندہ نائی بھی میں زمین ویچے نا، کیونکہ اس نو پتہ نا خون پسینے لگا ہویا. ایسی بدبخت اولاد تک کوئی فائدہ نہیں. منڈی باولدین دے ایریا ایک جوان پتر نے اپنی مان بھی گولی ماری ہے اور بابن بھی گولی ماری ہے، پتر بھی ایک کو ایک آئی. ایسی اولاد دا کوئی فائدہ نہیں. دنیا بھی گئی، او جڑے رقبے جس رقبے نے تسی چاہندے ہو رقبہ لینا، اس رقبے تے کتنے کرسا تسی اپنے پیر جما کے رکھ سو. قبر اچ بندہ نال لے ویندا ہے، یہ سب کچھ اٹھا ہی نہیں رہ وینا. سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال ختم، ہر شے ختم. کوشش کر اپنی آخرت واسطے سامان اکٹھا کر، ہاں جتھے ہمیشہ رہنا ہے کوشش کرو اتھو واسطے کوئی نہ کوئی شے اکٹھی کر کے بھیجے. اور ایسے بدبخت واسطے یقین کرو رسول نے بد دعا کی تھی ہے، جڑا والدین دا نافرمان ہے، رسول نے بد دعا کی تھی ہے اور جبرائیل نے آمین آکھی ہے. جدے واسطے رسول بد دعا کریں اس بندے دا کے رانا. ہاں تسی ایک صلوات پڑھو نا تاکہ بھائی ممبر تے آونے. ایک اور صلوات پڑھو. آگے بس آگئے تو میں مسائب دیئے چند سترہ عرض کرا، بس آخری جملہ عرض کرا. جڑا زمانے واسطے رحمت بن کے آئی نا، اس نے بد دعا کی تھی ہے. اور 6ویں امام نے 3 باری اس بندے دے بارے فرمایا ملعون ہے وہ انسان جو والدین کا نافرمان. والدین دی دعاواں دا اثر بھی ہوندہ نے، والدین دی بد دعاواں دا اثر ہے. کوشش کرو اپنی زندگی چ والدین کو لو بد دعائیں نہ لیو، دعائیں لیو. آخری جملہ عرض کرا، میں اپنی اکھاں نال یہ واقعہ پڑھے، تسی توجہ بیٹھے ہو نا. آخری جملہ میں اپنی اکھاں نال واقعہ پڑھے. ایک بندے نو خدا دی ذات نے بڑی عزت عطا کی تھی، موضوعی داستان کتاب دا نام ہے. بڑی عزت پروردگار نے عطا کی تھی. کسی بندے اس کو پوچھا بھی تین اللہ دی ذات نے اتنی عزت کدو عطا کی تھی، کیویں عطا کی تھی؟
کوئی ایسی زندگی تو کوئی عمل کیتا ہے جس دی وجہ تو اللہ دی ذات نے تین اتنی عزت عطا کی. اس نے کہا میں میری اماں دعا دیتی ہے بس دعاواں دا پھر اثر ہے بھی اللہ نے میں نے اتنی کہ کیڑا عمل کیتا ہی جس دی وجہ تو تیری ماں نے تین دعا دیتی ہے. اس نے کہا ایک چھوٹا جا ایک عمل کیتا ایک رات کہ کیتا ہی توجہ رکھیا ہے. اس بندے آکھیا میری ماں ستی ہوئی میں ماں نال ستا ہویا اکٹھے اسی ستے ہوئے نال ماں دا بستر آئی تے نال میرا بستر آئی. میری ماں دی آنکھ کھلی ہے نا, میری ماں نے ایک جملہ کیا میرا بیٹا انجھے میں جگایا اس نا جگا کے دیئے میرا بیٹا ترے ڈاڈی لگی ہے راتی اٹھ کے نا رات دے کس حصے میرا بیٹا پیاس لگی ہے تھوڑا جا پانی پیوایا. وہ اولاد آئی وہ اٹھیا فوراً اس میں انہیں لس پڑیں دوڑ کے گیا گلاس چاہا پانی بھر کے لے کے جلے ماں دے سراندی اپڑے آتے اس لئے ماں وقت سہیں گئی اے جی میں آگ کھلی تے پانی مانگے آتے وقت ماں نہ لی وقت سہیں گئی. آدھے میں ماں دے کول کھلو رہا میں ماں دے کول کھلو رہا بس کیتا اتنا کی سارا جتنی دیر میری ماں ستی رہی ہے میں پانی لے کے کھڑا رہا بھئی وقت مطا میری ماں دی آگ کھلے تا میری ماں میرے کولو وقت پانی منگے تو یہ ہے کہ میں وقت دیر نہ ہو جائے. آدھے جتنی دیر میری ماں ستی رہی ہے میں پانی لے کے کھڑا رہا تو جلے سویرے ہوئی ہے نا تو میری اماں دی آگ کھلی ہے سویرے وان کے کہتا ہوں آگ کھلی ہے تو میری ماں نے میرے والے پاسے ویک کیا کہ ہے بیٹا ستے کوئی نہ فرمایا اماں راتی تساں جو پانی منگے آیا اماں راتی تساں جو پانی منگے میں تو اس ویلے دا پانی لے کے تھا ہی کھلوتا توڑے کول بھی ہو سکتا توڑی آنکھ وقت چا کھلے. جلے اس قدر ماں نے اولاد آلے پاسوں پیار اور محبت اور فرما برداری نو ویکھیا نا زبان چو ایک جملہ نکلے اس میرا بیٹا ماں دا حیا کی تی ماں دی فرما برداری کی تی جاتن میں ماں ہو کے دعا پہ دینیا خدا دنیا چ بھی عزت عطا کری خدا آخرت چ بھی عزت عطا کری. اے وقت میری ماں دی دعا ماں دا اثر ہے. مومنین کرام کربلا ساڑے سامنے کربلا ساڑے سامنے ایک درس ہے اسی تا رونے ہیں نا کربلا سن کے لیکن کدی درس بھی حاصل کیتا کرو کربلا چو. کربلا نے سن ماں پہ او دے بارے کے درس ہے کربلا نے سن کے درس دیتا ہے جدہ زخمی شبیر سید سجاد دے خیمے آئے نا سید سجاد دے خیمے اے پیغام ہے سید سجاد دے خیمے جی میں جو پہنچے سر تو لے کے پیرا تائیں زخمی آئے لیکن جی میں جو خیمے چاہیں نا تے آگ کھلی ہے تے بابے دو ڈٹھا نے بھامیں بیمار آئے بھامیں اٹھ نہ سکتے لیکن پھر بھی فرمایا اماں سنی دینی اللہ صدرک اماں میں کن دا سہارا دے کے بٹھاؤ میرا بابا آگے ہے. نہیں سمجھ آیا جملہ اماں میرا بابا آگے ہے یعنی بھامیں اٹھ نہ سکتے بھامیں ہمت نہ ہو سنے لیکن پھر بھی جدہ بابا آئے نا امامت دے استقبال واسطے بابے دے استقبال واسطے امام سجاد بھامیں اٹھ نہ سکتے لیکن پھر بھی بے کے اپنے بابے دا استقبال کیتا ہے. جیویں جو بیٹھے نا تے انہیں رات چ غلطان تے پوچھے نے بابا آئین آئین زہیر زہیر کی دے گیا ہے فرمایا قد قتل مارا گیا ہے. بریر قد قتل مارا گیا ہے. عباس چاچا مارا گیا. تے جدہ پوچھیا نے کوئی تا جوان سن سی میرا جملہ اور سمجھ سی تے جدہ پوچھیا نے نا این این علی الاکبر میں مصائب شروع کر دیتا ہے تسی انتظار نہ کرے میں مصائب شروع کر دیتا ہے اور لمبا مصائب نہیں پڑھنا پھر انشاءاللہ بھائی تو ان تفصیل نال مصائب سنے سے. علی اکبر کی دے گیا ہون میرا دل آدھا ہے جان دیتا ہے نہ بھرا بھراوان دی کمر دا زور ہون دے ہون کین ایک انج دساں بھئی علی اکبر بھی مارا گیا ہے. مومنین کرام کیویں جواب دیتا ہے ہاں نہ لا کے متھا چم کے آکھیا ہو سنے سجاد تو کیڑے ویلے تائیں پوچھدا رہا سے میں تن کیڑے ویلے تائیں دستا رہا سا ایک تو بچ گئے تے ایک باقر بچ گئے.
بابا لازدہ میں، میرا بیٹا بابا لازدہ میں، سجاد پھوپھیاں تیرے حوالے، سجاد ماما تیرے حوالے، سجاد پور تیرے حوالے، سجاد یتیم تیرے حوالے۔ میں تھے ایک دکھا جملہ آدھا نا یقیناً ساریاں دی مکان ہو ویسی، بابا انہاں ساریاں نو میرے حوالے تو میں کہیں دے حوالے، نہیں سمجھ آیا جملہ ہیں؟ بابا میں کہیں دے حوالے، فرمایا سجاد پھوپھیاں تیرے حوالے، ماما تیرے حوالے، پور تیرے حوالے، یتیم تیرے حوالے، سجاد تو میرے اللہ دے حوالے۔ سبحان اللہ، خدا ان آوازاں تے رحم فرمائے، خدا بانیان دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ میں ختم پہ کر دا، لمبا نہیں پڑھنا، میں اتھوں وینڈ کرنے لگا۔ سجاد پھوپھیاں تیرے حوالے، تو میرے اللہ دے حوالے، رموز امامت سید سجاد دے حوالے، یتیمی دی پگ امام سجاد دے سر تے، امامت دی دستار امام سجاد دے سر تے۔ باہر آئین تے ایک جملہ فرمائے، زینب ایتینی بے صوب نتیق، کوئی پرانا لباس دے میں آ۔ فرمایا حسین نبیاں دے تبرکات دیوارے سان نما دیواں؟ فرمایا دکھا جملہ ہے، فرمایا نہیں پرانا دے جڑا لٹن دے قابل نہ ہوئے۔ جڑے باہر آئے ہوئے نا اس زمانے دے بدماش لوگ ہیں، میری شہادت تو بعد نا انہیں میں نے لٹنے، پرانا اتنا دے جڑا لٹن دے قابل نہ ہوئے۔ خرکا ہوا مزکا، او پرانا لے کے نا انہوں بھی پاڑے ہے، جگہ جگہ تو پاڑ کے نا پرانا جیا کر کے زیبتان کیتا ہے۔ جدہ سوار ہوون دیواری آئیے، ہون کون سوار کراوے؟ جیڑا سارا دے جوانان سوار کرائے دا رہا، جدہ اپنی واری آئیے تے سارے خیمے خالی، کون سوار کراوے؟ میں اتھا ایک دکھا جملہ آدھا، میرا نہیں، میں ایک عالم دین دی زبانی یہ جملہ سنیا، جدہ سارے خیمے خالی ہوئے نا تے سچیندے کھڑے آئے، بھئی یہ کون میں نے ان سوار کراوے؟ ایک عالم دین پہ پڑھ دے، نکی دھی واگ چاہت پایا، بابا میں سوار کراواں؟ فرمایا نہیں، اجاں واگ نہ نپ، تیری واگ نپن دی اجاں روت نہیں آئی۔ بابا میں کیڑے ویلے واگ نپسا؟ فرمایا انہیں تھوڑی دیر تو بعد جدہ گھوڑا واپس آسی نا زین ڈھلی ہوئی ہو سی، رکابہ ترٹیاں ہوئی ہیں سے۔ سبحان اللہ، کئی واری ٹرن وقت واپس آن دے آئے، وقت جنگ کریں دے آئے، وقت واپس آن دے آئے۔ مومنین کرام، زخمی شبیر ایک واری فوج کوفے نال ٹکرائی، وقت واپس آئے، علی دیاں دیاں تسلی دیتے انہیں، فرمایا جب میں جیندہ، کسی شاعر نے ڈاڑے دکھے تو جملے لکھیں، انہاں جملیاں تو ہی میں وینڈ شروع پیا کردہ۔ او تساں ویکھے ہو سی جلے کسی گھر چو جنازہ اٹھ دائے، جنازہ کیویں اٹھ دائے؟ کوہرام بپا ہوندہ ہے، تے ماما تے بھینہ تے دھیاں دے وینڈ بلند ہوندے، جلے شبیر ٹرن نا، شبیر نہیں شبیر دا جنازہ ٹریا ہے۔ شاعر نے ڈاڑیاں دکھی 2 سطرہ لکھی ہیں، تسی تیار ہو سارے رومن واسطے تو میں اتھاؤں 2 وینڈ کردہ۔ شاعر آدھے شبیر برآمد ہوئے یوں خیموں کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ سیدہ دے کھاڑ کے لڑوا میرا اکبر مارے آنے، شرماوے نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں آزاد۔ سیدہ دے کھاڑ کے لڑوا میرا غازی مارے آنے، کھاڑ کے لڑوا میرے دوڑیاں لاندے جوان مارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بینوا دیا یا جانتا اکبر دی موت مکہ ہویا، جانتا غازی دی موت مکہ ہویا، بپریوں شیروان کربلا دا غریب حملہ ودا کریں دے، کہیں ویلے سچے پاسوں آواز آویا اللہ اکبر، کہیں ویلے کھبے پاسوں آواز آویا اللہ اکبر، غیب چوں آواز آئی ہے بس کر حسین وعدہ پورا کرنا لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دادار خدا ان آوازات رام فرمائے بس کر حسین
وعدہ پورا کرے نالا وعدہ پورا کر تلوار نے آم پائیے گھوڑے دی گردن تے تھپکی مار کے آدھے آئے گھوڑا جنگ مک گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شلک کدی نہ رو وزادہ اینٹا لوگ اپنے آنوں بھی نہیں روندے جویں تو ساں کربلا دے غریب دی غربت پہ روندے ہو میں 2 یا 3 جملے پڑھ کے عبادت مکمل پیا کرے نا عزادار غریب دی زبان تے جملے جاری آئے رزم بے قضائہی و تسلیما لے امرے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کو بھی غیرت ہے جس میرے امام نو کھپے پاسے نیزہ ماریا ہے میرا 12واں امام زیارت نائیے چاہدہ ہے ادھو نیزہ لگیا ہے غریب سجے رخسار دے بھار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزادار نہ تھکن علی قوم شیعہ قوم عزادارو میرا امام بھج دے گھوڑے تو زین تو زمین تے آئے اللہ تن کربلا لے جائے جڑے کربلا دے زوارو میرے جملیاں دی تائید کرے آئے میں اکھاں نال وے کے آیا جتھا میرا امام لتھا ہے او ہور جائے جتھا میرا امام کٹھا ہے او ہور جائے دفن علی جا ہور جائے عزاداروں جتھا میرا امام لتھا ہے مقتل گاہ دے آنے آتائی غریب کہیں واری اٹھیا وال جھاڑ پویا سادہ تو تارین دے جملے پیا پڑھدا اٹھنا کوئی پتھر مریندا وات جھاڑ پوے نا کوئی تلوار مریندا وات غریب زمین تے جھاڑ پویا مگے یہ مجلس عزادار غریب مقتل گائی چاہے زینب عالیہ کتاب دا نام ہے میں انہا گناہگار رکھا نال پڑھیا ہے 40 بے غیرت اگا ودیا ہے انہا غریب دے گردہ حالا بڑھایا ہے معاف کرے عزادار ہولے ہولے غریب دے نیڑے آندے گئے جدہ سارے نیڑے آئے نہ کوئی تلوار مریندا ہاں کوئی نیزہ مریندا ہاں آخر دے شمر بے غیرت آیا ہے وشمرو جالسون اللہ صدر الحسین پتھر دا میں ذمہ دار نہیں عزادار وشمرو جالسون اللہ صدر الحسین شمر غریب دے سینے تے سوار ہویا ہے آخدہ امامت الحسین حسین دا امامہ ہیک پاسے سٹیا ہے ہی کا ہاتھ غریب دیا ظلفہ چپایا ہے دوجے ہاتھ نال منہ تے تماچا ماریا ہے اس پہلی ضرب ماری ہے اللہ دا عرش ہلیا ہے اس دوجی ضرب ماری ہے زمین ہلی ہے تیرا ضربہ چلیاں سیاہ انہیری گھلی ہے جبرائیل عرشات اعلان کیتا ہے شمر اعلان کر کے آدھا ہے جاؤ لوٹ لیو برکا ہائے زینب دائیو نو کر دیو سار اور یان اساں پوچھڑا ہے غازی